ناظرین، صفا آن لائن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اعظم شرقی۔ پیش خدمت ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تحریر بعنوان ملت اسلامیہ ہند کے مسائل و معاملات اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے ہر پروگرام کی اطلاع آپ کو ملتی رہے۔ اب سماعت کریں مولانا کی یہ تحریر۔ ہندوستان میں علماء اور مذہبی قائدین کی خدمت کا ایک اہم پہلو شریعت اسلامی کی حفاظت ہے۔ اس کے لیے ایک طرف انہوں نے دارالقضاء کا نظام قائم کیا تاکہ مسلمان شرعی عدالتوں کے ذریعے اپنے معاملات طے کرائیں، کیونکہ ایک مسلمان اور شریعت سے واقف قاضی ہی احکام شریعت کی صحیح تشریح کر سکتا ہے اور اس کی روح کے مطابق اس کو نافذ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے سیاسی سطح پر بھی مؤثر جدوجہد کی ہے، چنانچہ 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ علماء ہی کی کوششوں سے بنا۔ 1939 میں انفساخ نکاح کا قانون پاس ہوا، یہ بھی انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اس قانون میں ایک دفعہ یہ بھی رکھی گئی تھی کہ انفساخ نکاح سے متعلق مقدمات مسلمان قاضی یا مجسٹریٹ کے ذریعے فیصل ہوا کریں گے، اور حکومت برطانیہ نے اسے منظور بھی کر لیا تھا، لیکن بعض مسلمان نام نہاد دانشوروں نے اس پر اعتراض کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح مولویوں اور ملاؤں کو عدالتی اختیارات حاصل ہو جائیں گے، اس لیے یہ دفعہ مسودہ قانون سے خارج کر دی گئی۔ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو مسلم پرسنل لا کے سلسلے میں اس وقت مسلمان جس پریشان کن صورتحال سے دوچار ہیں، غالباً اس کی نوبت نہ آتی، مگر پورا ہو ذوم دانشوری اور جذبہ روشن خیالی کا کہ اس نے ملت کو کتنے ہی نقصان پہنچائے ہیں۔ آزادی کے بعد دستور میں اقلیت کے لیے مذہبی حقوق کی صراحت کرنے اور دستور ساز شخصیتوں کے ذریعے بار بار یقین دہانی کرانے کے باوجود جلدی حکومت کی بدنیتی سے پردہ اٹھنے لگا۔ 1956 میں جب ہندو کوڈ بنا، اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ یہ یکساں سول کوڈ کی طرف ایک قدم ہے۔ پھر قانون شفا اور 18 سال سے کم عمر کے لڑکوں اور لڑکیوں کے نکاح کی ممانعت کے لیے اس طرح راستہ نکالا گیا کہ انہیں قانون شخصی کے بجائے دوسرے قوانین کا حصہ بنا دیا گیا۔ اسپیشل میرج ایکٹ بنایا گیا تاکہ جو مسلمان مرد اور عورت مسلم پرسنل لا سے آزاد ہو کر نکاح کرنا چاہیں وہ اس کے تحت نکاح کریں۔ یہاں تک کہ 1972 میں لے پالک کو حقیقی بیٹے کا درجہ دینے اور گود لینے والے کے ترکے سے اس کو میراث دلانے کی مہم شروع کی گئی۔ ہندوؤں کے لیے پہلے سے اس نوعیت کا قانون موجود تھا، لیکن مسلمانوں کے بشمول تمام قوموں کو اس میں شامل کرنے کے لیے ایک خصوصی بل مرتب کیا گیا۔ اس وقت مختلف مسلم تنظیموں کی جانب سے اس کے خلاف آواز بلند کی گئی، یہاں تک کہ مولانا ملت اللہ رحمانی نے 1968 میں پٹنہ میں امارت شریعہ بہار کی طرف سے مسلم پرسنل لا کانفرنس بلائی اور اس میں مسلمانوں کی دو بڑی کل ہند جماعتوں جمعیت علماء ہند اور جماعت اسلامی ہند کے ذمہ داران مفتی عتیق الرحمن عثمانی اور مولانا ابو اللیث اصلاحی ندوی کو مدعو فرمایا۔ یہ گویا مسلم پرسنل لا کے موضوع پر پہلا چند جماعتی اجلاس تھا۔ پھر مولانا قاری محمد طیب صاحب اور مولانا منت اللہ رحمانی کی کوششوں سے اسی نوعیت کا ایک پروگرام دارالعلوم دیوبند میں ہوا اور وہیں طے پایا کہ اس سلسلے میں ایک بڑا کنونشن بمبئی میں کیا جائے، کیونکہ مسلم پرسنل لا کے خلاف بعض نام نہاد مسلمانوں کی آواز یہیں سے اٹھ رہی تھی۔ پھر دسمبر 1972 میں وہ عظیم الشان مسلم پرسنل لا بمبئی کنونشن منعقد ہوا، جس کے بارے میں بعض بزرگوں کی رائے تھی کہ خلافت تحریک کے بعد اتنے وسیع پیمانے پر مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کا ایسا پروگرام نہیں ہوا۔ اس کنونشن میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی تشکیل کی تجویز منظور کی گئی اور اگلا اجلاس حیدرآباد میں ہوا، جہاں باضابطہ بورڈ کی تشکیل عمل میں آئی۔
بورڈ کی تشکیل بجائے خود ایک کرامت سے کم نہیں تھی۔ مختلف مکاتب فکر، مختلف جماعتیں اور تنظیمیں باہمی اختلافات کو بھول کر تحفظ شریعت کے مقصد کے تحت یکجا ہوئیں، اور بورڈ میں نہ صرف علماء بلکہ راسخ العقیدہ مسلمان دانشوروں اور قانون دانوں کی بھی ایک مناسب تعداد شامل کی گئی۔ یہ تب کی بات ہے، مگر اب تک بھی اس کا یہی ڈھانچہ برقرار ہے۔ اس کے علاوہ خود تحفظ شریعت کے سلسلے میں حکومت متبنہ بل واپس لینے پر مجبور ہوئی۔ مسجدوں کو عوامی مقاصد کے لیے ایکوائر کرنے کی بات واپس لی گئی۔ نفقہ مطلقہ سے متعلق دفعہ 127 کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے تحفظ حقوق مسلم مطلقہ خواتین کا قانون پاس ہوا۔ نکاح کے رجسٹریشن کے لزوم کے سلسلے میں اکثر ریاستوں میں قانون بنانے سے گریز کیا گیا، اور جہاں قانون بنا وہاں بھی ثبوت نکاح کے لیے رجسٹریشن کا لزوم نہیں رکھا گیا۔ یہ اور اس طرح کے بعض اور فیصلے عوامی جدوجہد اور سیاسی نمائندگی کے ذریعے ہو سکے، اور اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ بورڈ کے قیام کے بعد سے 2008 تک گورنمنٹ پارلیمنٹ کے ذریعے کوئی ایسا بل لانے کی جرات نہیں کر سکی جو براہ راست مسلم پرسنل لاء میں تبدیلی کا باعث ہو۔ شریعت کے خلاف پارلیمنٹ یا ریاستی اسمبلی میں جو فیصلے ہوں ان کے تدارک کے 3 راستے ہیں۔ ایک یہ کہ پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو بے اثر کیا جائے، یہ اسی وقت ممکن ہے جب حکومت آپ کی بات سننے پر آمادہ ہو یا حزب اختلاف آپ کے موقف کو قبول کرے اور وہ ایسی تعداد میں ہو کہ قانون میں ترمیم کرا سکے۔ 2008 کے بعد سے صورتحال یہ ہے کہ حکومت اقلیتوں کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور اپوزیشن اتنی کمزور ہے کہ وہ کوئی بات منوا نہیں سکتی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عوامی تحریک چلائی جائے، مگر یہ اسی وقت مؤثر ہو سکتی ہے جب ماحول سازگار ہو، حکومت جمہوری سوچ کی حامل ہو اور تمام طبقات کے جذبات کو سامنے رکھنے کو تیار ہو، مگر اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں۔ مسلمان اگر حکومت کے خلاف اپنا موقف رکھتے ہیں تو سازش کر کے حکومت اکثریت کو ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیتی ہے اور عوامی لڑائی جھگڑے کی صورت بن جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں عوامی تحریک سوچ سمجھ کر اور تمام پہلوؤں کو دیکھ کر ہی چلائی جا سکتی ہے۔ تیسرا راستہ عدالت کا ہے۔ بورڈ شرعی مسائل کے سلسلے میں عدالتوں میں پوری طاقت کے ساتھ پیروی کرتا رہا ہے۔ عدالتوں سے جو فیصلے خلاف شرع ہوتے ہیں ان میں بھی اعلیٰ عدالتوں میں اپیل کی جاتی ہے، مگر ظاہر ہے کہ قوت کے ساتھ پیروی کرنا تو بورڈ کے اختیار میں ہے، لیکن عدالت سے حسب خواہش فیصلہ بھی مل جائے یہ بورڈ کے اختیار میں نہیں ہے۔ عدالت کے بعض سابق ریٹائرڈ ججز اپنے بیانات میں کہہ چکے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ سے فیصلے حاصل کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انصاف بھی حاصل کر لیں۔ اس کی واضح مثال بابری مسجد کا مقدمہ ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں ان تمام نکات کو تسلیم کیا جو مسلمانوں کا دعویٰ ہے۔ اس نے مانا کہ کسی مندر کو توڑ کر یہ مسجد نہیں بنائی گئی ہے۔ اس نے تسلیم کیا کہ مسجد کے اس ڈھانچے کے نیچے کوئی مندر نہیں ہے۔ یہ بھی توثیق کی کہ اس میں زور زبردستی سے مورتیاں لا کر رکھی گئی ہیں۔ یہ بھی مانا کہ یہ جگہ سنی وقف بورڈ کی ملکیت ہے، اسی لیے اس کی متبادل جگہ دینے کی پیشکش کی۔ یہ بھی تسلیم کیا کہ مسجد کو شہید کرنا ایک غیر قانونی عمل تھا، لیکن ان سب کے باوجود فیصلہ مسلمانوں کے خلاف آیا۔ ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے جدوجہد کرو، اور بورڈ یہی کرتا ہے۔ بعض بدخواہ کہتے ہیں کہ بورڈ مقدمہ ہارنے کے لیے عدالت جاتا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ بورڈ امت مسلمہ کا ایک شرعی فریضہ ادا کرنے کے لیے عدالت جاتا ہے کہ ہر مسلمان پر اپنی طاقت کے مطابق شریعت کو بچانا واجب ہے۔ اگر ہم نے اس کے لیے کوششیں نہیں کی تو عند اللہ گناہگار ہوں گے، اور میدان حشر میں مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اپنا فریضہ ادا نہیں کیا۔ اس لیے ملت اسلامیہ ہند کے افراد کو اس جھوٹے پروپیگنڈے کا اثر قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی حال میں حجاب کا مسئلہ اٹھا جو کرناٹک سے شروع ہوا۔ یوں ہی یہ مسئلہ منظر عام پر آیا، بورڈ کے ذمہ داروں نے کرناٹک کے قانون دانوں اور وہاں کے مذہبی اور سماجی قائدین سے گفت و شنید کی۔ پہلے اس معاملے کو مقامی سطح پر حل کرنے کی کوشش کی گئی، پھر جب معاملہ عدالت میں گیا تو بورڈ نے مقدمے کے سلسلے میں پوری مدد کی، شرعی موقف کے لیے مواد فراہم کیا، قانونی موقف کے لیے مواد فراہم کیا، اور پیشکش کی کہ اس مقدمے کے لیے جو بھی وسائل مطلوب ہوں بورڈ فراہم کرے
گا۔ بورڈ کی لیگل کمیٹی کے کنوینر نے عدالت میں بحث کی، پھر جب فیصلہ مسلمانوں کے موقف کے خلاف آیا اور معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا تو بورڈ اس مقدمے میں فریق بنا اور اس کی طرف سے سینئر مسلم اور غیر مسلم وکلاء کپل سبل، یوسف ہاتم مچالا، نظام پاشا اور شمشاد صاحبان نے بحث کی اور دوسرے وکلاء نے بھی اس میں تعاون کیا۔ چنانچہ منقسم فیصلہ آیا جو اب بڑی بینچ کے حوالے ہو چکا ہے۔ غرض کے شروع سے بورڈ مسئلے کی طرف متوجہ رہا، البتہ بورڈ ہر بات کو میڈیا میں لانے اور تشہیر کرنے سے بچتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بعض دفعہ نقصان ہوتا ہے۔ بورڈ کی جانب سے ہونے والی اس احتیاط کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بورڈ غفلت سے کام لے رہا ہے۔ اس وقت بھی سپریم کورٹ میں تعدد ازدواج، عورتوں کا حق، میراث وغیرہ کے سلسلے میں شریعت کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا ہے جس میں بورڈ فریق ہے۔ اسی طرح 1991 کے عبادت گاہوں سے متعلق قانون کو باقی رکھنے اور 3 طلاق سے متعلق قانون طلاق کو رد کرنے کے سلسلے میں بورڈ کی طرف سے دعویٰ دائر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اصلاح معاشرہ اور مسلم پرسنل لاء سے متعلق غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے تفہیم شریعت کی تحریک مسلسل چل رہی ہے۔ ملک بھر میں بورڈ کے تحت تقریباً 100 دارالقضاء چل رہے ہیں۔ مختلف ریاستوں میں امارت شریعہ کے تحت جو دارالقضاء قائم ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ بورڈ نے خواتین کو تحفظ شریعت کی مہم میں شامل کرنے کے لیے ایک طرف شعبہ خواتین ویمنز ونگ قائم کیا ہے جس کو بہتر بنانے اور زیادہ سے زیادہ خاتون اراکین کو اصلاح معاشرہ، تفہیم شریعت اور کاؤنسلنگ کے کام میں عملی طور پر شریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف بورڈ کی مختلف ذیلی کمیٹیوں میں خاتون اراکین کو شریک کیا گیا ہے۔ اس سے بورڈ کی فعالیت بھی بڑھے گی اور جو لوگ خواتین کے عنوان سے مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں یہ ان کا مؤثر اور مثبت جواب بھی ہوگا۔ اسی کے ساتھ صفا آن لائن سے اعظم شرقی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔